لا الہ الا اللہ۔ باغ فدق یہ موضوع ان موضوعات میں سے ہے جس میں ہمارے ہاں انتہائی درجہ ابہام پایا جاتا ہے۔ شک و تشکیک پکے اور سچے سنی مسلمانوں میں بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ ہمارا اس موضوع پر مطالعہ نہ ہونا اور ادھر ادھر کی باتوں کو سننا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس جمادی الثانی کے مہینہ میں اس موضوع پر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے عرض کیا کہ مسئلہ فدق ان موضوعات میں سے ہے جن میں حضرات شیخین خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی امانت و دیانت کے ساتھ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کروں تاکہ کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے۔ باقی بھائی اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، ساری باتیں اسی کے علم میں ہیں۔ مسئلہ فدق میں مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ روافض کی طرف سے اور اسلام دشمن عناصر کی طرف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بہت دشنام ترازیاں ہوئی۔ چنانچہ میں اس سلسلہ میں ابتدا کروں گا قرآن سے، کیونکہ مصدر اول اور مرجع اول ہمارے مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے پہلے ذرا مقدمہ کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے دور نبوی اور دور خلفائے راشدین میں 3 طرح کے وسائل تھے۔ نمبر 1 صدقات واجبہ، یعنی وہ زکوٰۃ جو ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست جو اغنیاء تھے ان سے زکوٰۃ اکٹھا کرتی اور ایک شعبہ بیت المال کے نام سے مقرر تھا، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے پھر حکومتی نظام کو چلایا جاتا تھا۔ چنانچہ صدقات واجبہ اس کا حکم سورہ توبہ میں موجود ہے، آیت نمبر 60 میں، اور اس کے 8 حصے مقرر کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ، یہ آیت اس میں 8 حصے مقرر کیے کہ صدقات واجبہ کن لوگوں پر کن جگہوں پر خرچ ہوگا۔ دوسرا سورس اموال غنائم، جسے ہم غنیمت کا مال کہتے ہیں، یہ اموال غنائم جو تھے یہ کہیں کافروں کے ساتھ جنگ کے نتیجہ میں حاصل ہوتے تھے۔ اور تیسرا سورس تھا اموال فے۔ کیا جی؟ اموال فے،
یہ اموال فے کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لے ذرا کہ اموال فے سے مراد وہ اموال ہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتے تھے، یعنی بغیر جنگ کے، بغیر حربی کوششوں اور کاوشوں سے صلح یا معاہدہ کے ساتھ خراج یا جزیہ کے ضمن میں جو چیزیں ہاتھ آتی تھیں انہیں اموال فے کہا جاتا تھا۔ تو کتنے سورس ہو گئے جی؟ بولے 3۔ نمبر 1 صدقات واجبہ، نمبر 2 مال غنیمت، اور نمبر 3 مال فے۔ یہ 3 سورسز تھے کہ جن کے ذریعے سے اسلامی سلطنت کے نظم کو چلایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ جو فدق تھا اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، باغ فدق کا شرعی سٹیٹس کیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فدق اموال فے میں سے ہے۔ فدق کس میں ہے؟ اموال فے میں سے۔ اور اموال فے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا تھا وہ مال فے ہوتا تھا۔ ذرا توجہ سے دھیان سے بیٹھیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں ذرا۔ فدق ایک قصبہ تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے ساتھ ایک قصبہ تھا جہاں پر یہودی آباد تھے۔ خیبر فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوجوں کا رخ فدق کی طرف کیا۔ فدق کے یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی اور عرض کیا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لہذا آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم اپنی آمدنی کا نصف اسلامی حکومت کو دیں گے، ہمیں امان دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لاز کے تحت اس معاہدہ کو قبول فرمایا اور فدق کی آمدنی کا نصف آنا شروع ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فدق مال فے ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کے ذریعے سے باغ فدق مسلمانوں کی حکومت میں آیا۔ جنگ نہیں ہوئی، مال غنیمت نہیں ہے۔ یہ کلیئر کر لیں اور نوٹ کر لیں کہ فدق مال غنیمت نہیں بلکہ فدق مال فے ہے۔ بغیر جنگ کے یہودیوں کے ساتھ صلح ہوئی، معاہدہ ہوا اور پھر اس کی آمدنی اسلامی ریاست کو ملنے لگی۔ دیکھیں، یہ قرآنی احکام ہیں، یہ قرآنی ٹرمز ہیں۔ اب مال فے، اموال غنیمت، ان کے بارے میں قرآنی ٹرمز کیا ہے وہ سن لیں۔ اموال غنیمت، اس کے احکام سورہ انفال میں آئے۔ چنانچہ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ جو ہے نا غنیمت۔ اب اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ انما غنیمتم، جو غنیمت کا مال ہے اس کے 5 حصے ہوں گے۔ کتنے حصے ہوں گے جی؟ 5 حصے۔ اور ان 5 حصوں میں سے بھی جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے دار ہوں گے۔ یہ قرآنی ٹرمز ہے۔ اور باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا ریاست کا ہے اور افواج کا ہے۔ یہ تو ہو گیا مال غنیمت کا حکم۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ مال فے کے کیا احکام ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے پھر بات کی تہ تک پہنچنا آسان ہو اور فیصلہ کرنا آسان ہو۔ مال فے کے احکام سورہ حشر 28واں پارہ
آیت نمبر 6 7 8 9 10 یعنی کل 5 آیات میں مال فے کے احکام بتا دیے. بھائی آپ حضرات توجہ کر لیں کہ اگر قرآن ہی فیصلہ کر دے کہ مال فے کا حکم کیا ہے تو پھر کیا میرے اور آپ کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہے؟ نہیں. اب سن لیں قرآن کیا کہتا ہے. فے کسے کہتے ہیں؟ فے کا لغوی معنی ہے لوٹانا. فے کا لغوی معنی لوٹانا، لغوی تعریف. چنانچہ آپ اس کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابیں المبرر، امام فخر الدین رازی کی تفسیر رازی، لسان العرب، تہذیب اللغہ، القاموس، ان بڑی بڑی کتابوں کو دیکھ لیں. فے کا معنی ہے اذا رجع وعفا اللہ، وہ چیز جو اللہ مسلمانوں کو لوٹا دے. تو فے کا معنی کیا ہو گیا جی؟ لوٹانا. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ اصطلاح میں مال فے کسے کہتے ہیں یہ قرآن ڈیفائن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ مال فے جو اللہ نے غیر مسلموں سے نکال کر، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم، جو اللہ نے غیر مسلموں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیا. تو فے کا لوٹانا مانا ہے تو مانا آ گیا کہ نہیں کہ وہ مال جس کو اللہ نے غیر مسلموں سے نکال کر مسلمانوں پر یا اپنے رسول پر لوٹا دیا وہ ہے مال فے. تعریف ہو گئی. میں نے لغوی تعریف بھی کر دی، اصطلاحی تعریف بھی کر دی. چنانچہ اب مال فے کی تھوڑی سی تعریف اور کر دی، جبکہ اے مسلمانوں تم نے ان اموال کے حصول کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، من خیل ولا رکاب، بلکہ کیا ہے کہ بغیر جنگ کے، بغیر حربی کامشوں کے وہ مال تمہارے حصے میں آ گیا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں مال فے کی تعریف کر دی کہ بات کلیئر ہو جائے کہ فے کا کوئی اور معنی نہ نکال سکے. قرآن نے خود بتا دیا کہ مال فے وہ ہے کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حصے میں آئے. اب خواہ وہ کافر وطن چھوڑ دے یا کوئی آپسی سلو ڈیسائیڈ ہو جائے یا کوئی ٹروس یا ٹریٹی آف پیس طے کر لیں، جو بھی صورت ہو جائے بغیر جنگ کے جو مال مسلمانوں کے حصے میں آئے گا وہ مال فے ہے. یہ آیت نمبر 6 ہے. گویا اب آیت نمبر 6 کے اس حوالہ سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کے سب ٹرمز قرآنی ہیں، خالص قرآنی. مال غنیمت بھی قرآن کی ٹرم اور مال فے بھی قرآن کی ٹرم. اب میں اور آپ ذرا تھوڑا سا کمپیئر کر لیں. مال غنیمت میں 5 حصے، جیسا کہ میں نے کہا 10ویں پارے میں آ گیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسًا، 5 حصے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور باقی سارا مجاہدین کے لیے. اور مال فے میں بھی 5 حصے، لیکن اس میں مجاہدین کو نہیں ملے گا. یہ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں بات سنیں کہ فے پر بات کرنا ڈائریکٹ فتح پر بات کرنا ہے. باب فتح، مسئلہ فتح، مارکۃ الآراء مسئلہ، لا الہ الا اللہ. چنانچہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا آیا یہ فتح تقسیم ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ یا یہ فتح ٹرانسفریبل ہے یا اسٹیٹ ہوے کسی کی ملکیت
ہو اور اسے مل جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ جب قرآن آ جائے تو پھر کسی مسلمان کے لیے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اب آئیں ذرا سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال فے کے حصے دار کتنے ہیں؟ چنانچہ فرمایا کہ مال فے کے 5 حصے دار ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، اہل عدل و انصاف بیٹھے ہیں، لہذا پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، ایمانداری کے ساتھ اور تلاش حق کے لیے، تاکہ ہم صحیح حق تک پہنچ سکیں۔ جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں یا ڈال دیے گئے وہ صاف ہوں، لہذا ایمانداری کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں حق مل جائے، انشاءاللہ تعالی قرآن سے باہر نکل کر بات نہیں کروں گا، میں روایات کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں اچھا، تو میں نے عرض کیا کہ مال فے کے 5 حصے دار ہیں۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ، ایک اللہ کا، وللرسول اور ایک اللہ کے رسول کا، ولذی القربى اور ایک اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا۔ کیوں جی؟ کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا۔ ذوی القربى، آپ سارے حضرات یہ جانتے ہیں کہ قرابت والے کنہیں کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو۔ قرابت والے کنہیں کہتے ہیں؟ رشتہ داروں۔ ذوی القربى کا یہاں پر لفظ آیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مال فے ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کا، کچھ اللہ کے رسول کا اور کچھ ذوی القربى یعنی کن کا؟ رشتہ داروں کا۔ اب رشتہ داروں میں کل بنو ہاشم، کل بنو عباس، کل بنو عبد المطلب، ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل ہے۔ آپ 28واں پارہ کھولیں گے انشاءاللہ سورہ الحشر کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مال فے کسے ملے گا۔ اب آپ سمجھے ذرا، اگر بہتر توجہ کریں، میں نے عرض کر دیا کہ فتح ہے مال فے، چنانچہ فتح میں کون کون حصے دار ہیں؟ اللہ کا رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عباس، آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات سب شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا قاری صاحب آپ بتائیں گے کیا اس آیت میں آپ کی کسی صاحبزادی کا ذکر ہے؟ بولیں نہیں۔ اولاد کا ذکر ہے؟ ہاں، ذوی القربى ہے، ذوی القربى، اولاد بھی نہیں، ذوی القربى رشتہ دار۔ تو بھائی میرے عزیزوں دوستو، نہ تو بیٹی کا ذکر نہ صاحبزادی کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ قرآن کا کیٹاگوریکلی فیصلہ ہے کہ جس کی مخالفت نہ تو خود رسول اللہ کر سکتے، گل ہوئی نا جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے جس کی مخالفت خود رسول اللہ نہیں کر سکتے، ابو بکر نہیں کر سکتے، عمر، عثمان، علی نہیں کر سکتے، فاطمہ نہیں کر سکتی، علی نہیں کر سکتے، بنو عباس نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مال فے یعنی کہ فتح ملے گا کس کو؟ تمام رشتہ داروں کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی آگے، فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم،
کئی جو ہے نا کئی، یہ تاکہ کے معنی میں ہوتا ہے عربی زبان میں. کئی، یہ جو کئی لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. کئی لا یکونا، تاکہ کسی ایک کی ملکیت نہ ہو. معرف ہے یعنی فدق، کسی ایک کی ملکیت نہ ہو. کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمام مستحقین تک پہنچ سکے. لا الہ الا اللہ. لو جی یہ دو تے کی گل رہ گئی. پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جملہ اضافیہ کہہ لیں، مستانفہ کہہ لیں، معترضہ کہہ لیں کے طور پر ایک جملے کا اضافہ فرما دیا. مثلا اس جملے کا مسئلے کے ساتھ تو تعلق نہیں لیکن اضافہ فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے ایمان والو، یہ مال فے جس میں فدق بھی آتا ہے، یہ مال فے ہے، اس کا حکم ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، لہذا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے فانتہوا، سے رک جاؤ، باز آ. پھر آیت نمبر 8 کو دیکھیں. لو جی ابھی 3 حصے میں نے بتائے ہیں. کتنے جی؟ 3 ہی یاد ہے؟ کوئی نہیں؟ 3 دسے نا. آگے آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یاد رکھنا مال فے یہ فقراء مہاجرین کو بھی ملے گا. ملکیت نہیں کسی کی، ٹرانسفریبل نہیں ہے. یہ کسی کے یہ منتقل نہیں ہے. یہ تو ریاست کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے، اسلامی نظم کو چلانے کے لیے ہے. کیونکہ یہ مال ہے، تم اس پر ملکیتی حق کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. ریاست کی ملکیت، اسے کیا کہتے ہیں؟ ریاستی املاک. یہی بولتے ہیں نا کہ یہ ہے ریاستی املاک. یہ ریاستی املاک میں سے ہے. چنانچہ ان ریاستی املاک میں سے چوتھے حصے دار ہو گئے فقراء اور مہاجرین. اچھا جی، اب ہم آگے آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چوتھے حصے داروں میں فقراء مہاجرین بھی ہیں، اور والذین تبوؤا الدار والایمان، اور چوتھے حصے داروں میں تبوؤا الدار انصار بھی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 9. آیت نمبر 10 فرماتا ہے اللہ والذین جاءوا من بعدہم. لو جی، والذین جاءوا من بعدہم، فدق میں حصے دار فقراء انصار مہاجرین کے بعد کون ہیں؟ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے. تو صحابہ کے بعد جو آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تابعی. گویا کہ فدق میں حصے دار تابعین بھی ہیں. بس میرے عزیزو دوستو، قاعدہ مقرر کر دیا. نہ ابو بکر بدل سکتے ہیں، نہ علی بدل سکتے ہیں، نہ فاطمہ بدل سکتے ہیں، نہ کوئی اور بدل سکتا ہے. اچھا، اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا فدق کسی کی ملکیت ہو سکتا ہے، یا فدق کسی کی ملکیت میں وراثت کے ذریعہ سے کسی آنرشپ کی وجہ سے گفٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یا وراثت کی صورت میں کسی ایک فرد کو مل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے سن لیں کہ فدق ہے مال فے، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور مال فے کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. قرآن نے اس بات کو ڈیفائن کر دیا کہ فدق ریاستی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور 5 طبقات کی کفالت کے لیے استعمال ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے.
یہ ریاستی ملکیت ہے، یہ ملک کی نظم کو چلانے کے لیے اسٹیٹ پراپرٹی ہے، بیت المال ہے۔ ہاں جی۔ تو بھائی کچھ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ فرق ہے مال فے، اور مال فے کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک کی 5 آیات کے حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بات واضح کر دی۔ اب میں کچھ الزامی جواب دیتا ہوں، یہ تو تھے تحقیقی جواب، اب میں کچھ الزامی جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، ہم نے یہ پڑھا، آپ نے ابھی سنا کہ فلک جو ہے اس میں حصہ ازواج مطہرات کا بھی ہے، کیوں جی؟ ہاں جی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ وراثت میں منتقل ہو سکتا ہے تو کیا ازواج مطہرات کو ملا؟ بولو ذرا۔ نہیں۔ کیا یہ ازواج مطہرات کو ملا؟ نہیں ملا۔ جب ازواج مطہرات کو نہیں مل سکتا تو اولاد کو بھی نہیں مل سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہذا جب ازواج مطہرات ان پر اپنا ملکیتی حق نہیں رکھ سکتی، جتا سکتی، تو اولاد بھی نہیں جتا سکتی۔ دوسرا جواب توجہ کر لیں، بڑی اہم بات۔ باغ فدق جو تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بات سمجھنے میں غلط فہمی لگی، انہوں نے سمجھا کہ شاید فدق جو ہے یہ میری وراثت ہے۔ چنانچہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر عرض کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ توجہ کر لیں ذرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا بطول اللہ کا حکم سن کر تابع دار بیٹی تھی، مان کے واپس آ گئی۔ کیوں جی؟ تابع دار بیٹی تھی، مان کے واپس آ گئی۔ اس کے علاوہ جتنے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سب غلط، ٹوٹل غلط۔ آئی، جھڑکا، نعوذ باللہ ہاتھ اٹھایا، اور جناب گھر چلے گئے، دروازے کو آگ لگا دی، یہ کیا وہ کیا، جھوٹا کا جھوٹ، غلط بیانی، بالکل کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے، شیخ صاحب تو جو کریں گے، اگر اسی اس گل نو نہیں نہ مننا گے تو پھر پتہ ہے کی مننا پینا، پھر یہ مننا پینا ہے کہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، قرآن کی آیت سنی، منیا کوئی نہیں۔ چلو جی، قرآن کی آیت سنی، منیا کوئی نہیں۔ منیا اگر ہم نہیں ایسا کریں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کی آیت کو سنا، نہیں مانا۔ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ باپ کے حکم کو سنا، نہیں مانا ہے۔ تو جو یار باپ کے حکم کو سنا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو پڑھ کے سنائی۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب حضرت فاطمہ نے اس حدیث کو سنا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ساری وراثت کوئی نہیں، کہ جے کوئی وراثت ہوئے تو وہ صدقہ ہے، اگر تم کہو کہ فاطمہ پھر بھی مانتی رہی تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ نعوذ باللہ والد کی گستاخ تھی۔ کیا فاطمہ نے اپنے ابا کی بات کو نہیں مانا، پھر بھی مانتی نہیں؟ میں یہ عرض کروں گا اور دو ٹوک کہوں گا، تم لوگوں نے غلط تصویر پیش کر کے
یہ بابر تم غلط تصویر پیش کر کے یہ بابر کرا رہے ہو کہ فاطمہ گستاخ تھی. نہیں بھائی، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے باپ کی تابع دار فرما بردار بیٹی تھی. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی، چلو مان لیا کہ دور صدیقی تھا، ابوبکر صدیق نے نہیں صدق دیا. کیوں جی؟ پھر دور فاروقی آیا، دور فاروقی میں بھی نہیں ملا. پھر دور عثمانی آیا، دور عثمانی میں بھی نہیں ملا. وہ بعد کی دور آیا حضرت علی تو پھر حضرت علی دیتا. نہیں کیوں بھائی بولو یار؟ پھر حضرت علی دیتا. حضرت علی نے بھی نہیں دیا. اگر وہ حضرت علی کا حق ہوتا، ابوبکر کے دور میں خاموش رہے تمہارے کہنے کے مطابق. میں نہیں مانتا کہ فاتح خالد ہو، شیر خدا ہو اور غلط بات پر خاموش رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن تم کہتے ہو دور صدیقی میں خاموش رہے، فاروقی میں، عثمانی میں خاموش رہے. ہوتے اپنی حکومت سی ہونی فیصلہ کر چھڑ دے، ہونی نہیں کیا. نہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ فتح آج بھی حکومتی ملکیت ہے، آج بھی سعودی حکومت کی. اور مرو تو جو اج تک 14-15-100 سال لنگ گئے تو جو اج تک کوئی اینا بھی نہیں جمیا پیدا ہو سکے کہ اس باپ میں واپس لے سکے. وہ آج بھی سعودی حکومت کی ریاست کی ملکیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے فیصلوں کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ان کی توثیق فرمائی ہے. اچھا جی، اگلی بات سن لیں. تم کہتے ہو گھر جلایا. کیوں جی؟ سنا ہے کہ نہیں کہ دروازے کو جلا چھڑا. علی کتنے سن؟ علی کدھر تھے؟ شیر خدا ہو، گھر کا کوئی ساڑھے بوئے گیا کہ کوئی گل کریا ہو رہا اے دوجی تھان پہ پاوے شیر ہوئیے نہ ہوئے، اپنے بوئے تو شیر ہونے ہیں. ساڑھے بوئے میں کوئی انہاں آ کے دروازہ سار چھڑیا. علی کدھر تھے؟ معلوم ہوا علی تھے اور تھے. اگر ایسی کوئی بات آتی تو کم از کم شیر خدا خاموش بولو یار نہ رہتے. اللہ اکبر. یہ فضل جو تھا کس میں تھا کیا، اس کو سن لے ذرا. تاریخی روایات کہتی ہیں کہ فدق میں 12-14 درخت تھے کھجور کے. وہ ایڈا بڑا باغ نہیں سی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں فاطمہ گئی، بار بار جاتی رہی، بار بار جاتی رہی، بار بار جاتی رہی. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے، تمہارے یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ انتہائی لالچی اور حریص خاتون تھی. دسو بھائی. اچھا اس واقعے تو جی پتہ لگ جاتا ہے. کیوں جی؟ جو تصویر پیش کی جا رہی ہے اس سے تو یہ ہے کہ قرآن بھی ہے تو سنی پھر بھی نہیں مڑی، پھر حدیثہ پر سنائیا، پھر جناب سارے صحابہ نے آخیا کہ بیٹا تواڈے حصے چ نہیں آتا، پھر بھی جاندیاں رہیاں. اور ظالمو یہ دختر رسول ہے، غلط تصویر نہ پیش کرو ان کی. یہ دختر رسول ہے. اچھا جی، تم کہتے ہو کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ ساری زندگی ناراض رہی. حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا. اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ آپ کی صدیق اکبر کی اہلیہ اسماء بنت امیس جتنی دیر فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار رہی ان کی عیادت کی، ان کے پاس رہی.
اٹھاؤ طبقات کبرا ابن سعد، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ابن سعد سے بڑا کوئی مورخ نہیں ہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخبرنا محمد ابن عمر حدثنا معمر عن الزہری، یہ امام شہاب الدین زہری روایت کر رہے ہیں، اور یہ امام شہاب الدین زہری پتہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن پر تمہاری اس روایت کا مدار ہے کہ گھر کو جلا دیا۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانا اور ان کی اہلیہ کا حضرت فاطمہ کی عیادت کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپس میں دشمنی نہیں تھی، محبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔